اس وقت آپ کے لیے چلتے ہیں پشاور، جہاں صوبائی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے اور صوبائی وزیر خزانہ سراج الحق آج بجٹ پیش کریں گے۔ فرید خان کے لیے بھی ہو اس کے بعد دعا کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے بعد آئٹم نمبر 4، Committee on Petitions. In pursuance of Rule 116 of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa, Procedure and Conduct of Business Rule 1988, I hereby constitute a committee on petition comprising the following members under the chairmanship of Mr. Imtiaz Shahid Qureshi, Advocate, Honorable Deputy Speaker, Mr. Ziaullah Afridi, Mr. Amjad Khan Afridi, Mr. Abdul Sattar Khan, Malik Qasim Khan Khatak, Mr. Muzaffar Said, Madam Mehtaj Rouhani. دعا کے لیے مولانا صاحب سے اگر ہے تو مفتی جناح صاحب سے خواست ہے کہ وہ کوئٹہ کی اس کے دعا فاتحہ۔ فرید خان جی مملگرہ امتیاز شہید شہد آغا باری کی دا طول ملگرو باری کی بدعاو بلوچستان باری کی چکم واقعہ شہید اللہم اغفرہم وارحمہم ولا تعذبہم۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا بجٹ اجلاس شروع ہو چکا ہے اور سانحہ کوئٹہ میں جاں بحق ہونے والوں کے لیے اس وقت فاتحہ خوانی کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد صوبائی وزیر خزانہ جو ہے وہ بجٹ پیش کریں گے، سراج الحق آج جو صوبائی بجٹ پیش کریں گے، جبکہ اس وقت جو ہے اسمبلی کا باقاعدہ اجلاس اسد قیصر کی صدارت میں شروع ہو چکا ہے، جو کہ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی ہیں، اور اس کے بعد اس سے پہلے جو ہے سانحہ کوئٹہ میں جاں بحق ہونے والے جو افراد ہیں ان کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے جس میں آج خیبر پختونخوا کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ پرانے حال میں نئے آنے والے ممبران کے لیے اورینٹیشن پروگرام کا اہتمام کیا ہے، لہٰذا آپ تمام کو مذکورہ پروگرام میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ آئٹم نمبر 6، Honorable Minister for Finance, Khyber Pakhtunkhwa, to please present before the House the annual budget for the year 2013-2014. Honorable Minister for Finance, please. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ جناب اسپیکر، میں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے اس معزز ایوان کے سامنے آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کرنے کی سعادت بخشی۔ میں اس معزز ایوان کی وساطت سے ان لاکھوں ووٹروں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے 11 مئی 2013 کے الیکشن میں اس معزز ایوان کے تمام ممبران پر اعتماد کیا۔ میں بھی یقینی کے ماحول میں ووٹروں کو پولنگ اسٹیشن تک آنے اور اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ووٹروں کا پورے جوش و جذبے سے نکلنا اپنے جانوں پر کھیلنے کے مترادف تھا، لیکن خیبر پختونخوا کے ووٹرز کا یہ جذبہ شعور کے بیداری اور بیلٹ کی قوت کا مظہر ہے۔ جناب اسپیکر، 11 مئی 2013 کے الیکشن کے بعد حکومت سازی کے عمل میں پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی پاکستان، قومی وطن پارٹی اور عوامی جمہوری اتحاد نے عوام کو مسائل کے دلدل سے نکالنے کے لیے جس مثبت کردار کا مظاہرہ کیا وہ یقیناً قابل ستائش ہے۔ ایسا کرنا وقت کی اہم ضرورت تھی۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے جس جان مردی کا مظاہرہ کیا، اسی طرح وہ اپنے منتخب نمائندوں سے بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ سیاسی مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر مصیبت زدہ عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کریں گے اور افہام و تفہیم سے اپنی پوری قوت عوامی مسائل حل کرنے پر صرف کریں گے۔ جناب اسپیکر، حالیہ انتخابات میں تبدیلی کو پذیرائی ملی۔ یہ تبدیلی
بدعنوان قانون شکن عناصر اور قومی سرمایہ لوٹنے والوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے، انہیں دیوار پر لکھا نظر آ رہا ہے کہ ان کا کڑا احتساب ہوگا، تاہم غریب بے سہارا عوام کے لیے تبدیلی انشاءاللہ تعالی امید کی نئی کرن ثابت ہوگی۔ اس معزز ایوان کی وساطت سے دنیا بھر اور پاکستان کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری مخلوط حکومت کے لیے ریاست مدینہ کا نظام مشعل راہ رہے گا۔ ہم اس ملک میں بالعموم اور صوبہ خیبر پختونخوا میں بالخصوص سیاسی، معاشی اور معاشرتی استحصال سے پاک مثالی معاشرہ قائم کرنے کی حد المقدور کوشش کریں گے۔ ہماری مخلوط حکومت کو بجٹ سازی کے لیے تقریباً 2 ہفتے ہی دستیاب ہوئے۔ مسائل کو باریک بینی سے دیکھنے اور ان کے حل کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنانے کے لیے خاطر خواہ وقت نہیں ملا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ حکومت کے دوران امن و امان کی صورتحال مخدوش رہی، صنعتی ترقی کا پہیہ جام رہا، تعمیر و ترقی کا عمل سست رہا، جبکہ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ بے روزگاری اور میرٹ کے فقدان نے صوبے کے نوجوان نسل کو تاریکی کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ صوبے میں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں روزگار کے مواقع نہ ہونے کے برابر رہے، جس سے نوجوان نسل کی مایوسی فطری عمل ہے۔ جناب اسپیکر، ہمارا خطہ جنگ کی تباہ کاریوں کا شکار رہا ہے۔ ہم اس جنگ کو ختم کر کے ایک اور جنگ کا اعلان کریں گے۔ وہ جنگ ہوگی کرپشن، بدامنی، غربت اور ناانصافی کے خلاف۔ وہ جنگ ہوگی تعلیم کی فرسودہ نظام سے۔ وہ جنگ ہوگی معاشرتی اور طبقاتی ناانصافیوں کے خلاف۔ وہ جنگ ہوگی غریب کو درپیش ان بیماریوں کے خلاف جن کے لیے اس کے پاس وسائل میسر نہیں۔ جناب اسپیکر، میں اپنی تقریر کے آغاز میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ صوبے کی معیشت کی موجودہ صورتحال قابل قبول نہیں۔ صوبے کی معیشت میں نمو کا عمل جمود کا شکار ہو چکا ہے۔ اگر ہم صوبے کی ترقی چاہتے تو شرح نمو میں تسلسل سے اضافہ یقینی بنانا ہوگا۔ صوبائی حکومت آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ سالانہ شرح نمو کو اگلے 3 سال میں 7% کے ادب تک لے جانے کے لیے خیبر پختونخوا میں صوبائی وزیر خزانہ سراج الحق اس وقت بجٹ پیش کر رہے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں نظر ثانی شدہ اخراجات برائے سال 2012-13 پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ کل اخراجات کا تخمینہ 303 بلین روپے لگایا گیا تھا، جو کہ رواں مالی سال کے آخر عشرے میں نظر ثانی کے بعد اب 297 ارب 7 کروڑ 26 لاکھ روپے مقرر کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس ایوان کے سامنے اخراجات جاریہ اور ترقیاتی پروگرام کے مد میں تخمینہ جات اور اخراجات کا میزانیہ پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اخراجات جاریہ کی مد میں بجٹ کا تخمینہ 191 ارب 60 کروڑ روپے لگایا گیا تھا۔ نظر ثانی شدہ تخمینہ جات میں یہ رقم بڑھ کر 195 ارب روپے ہو گئی ہے۔ اخراجات برائے ترقیاتی پروگرام سال 12-13 کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کا کل حجم 97 ارب 45 کروڑ 80 لاکھ روپے تھا، جو نظر ثانی کے بعد 88 ارب 13 کروڑ 6 لاکھ روپے ہو گیا ہے، جس میں PSDP کے مد میں وصول کردہ 3 ارب 72 کروڑ 11 لاکھ روپے بھی شامل ہے۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے اخراجات کے تصرف کا تخمینہ مختص رقم کا تقریباً 90% رہا۔ اس طرح خالصتاً صوبائی ADP کا کل حجم 74 ارب 20 کروڑ روپے تھا، جو نظر ثانی کے بعد 73 ارب 64 کروڑ 99 لاکھ روپے ہو گیا ہے۔ صوبائی ADP کے مد میں اخراجات کی شرح تناسب 99% رہی۔ اس طرح بیرونی امداد کے مد میں 23 ارب 25 کروڑ 80 لاکھ کی رقم متوقع تھی، جبکہ نظر ثانی شدہ حجم 10 ارب 75 کروڑ 95 لاکھ رہا، اور اس طرح شرح تناسب 46% رہا۔ رواں مالی سال کی ترقیاتی پروگرام میں منصوبوں کی کل تعداد 941 تھی، ان میں سے 667 جاری اور 274 نئے منصوبے شامل تھے۔ رواں مالی سال کے اختتام تک انشاءاللہ تعالی 252 منصوبے مکمل ہونے کی امید ہے۔ میں صوبے کو حاصل ہونے والے کل محاصل کا تخمینہ 344 ارب روپے ہے، جو رواں مالی سال کی نسبت تقریباً 13.5% زیادہ ہے، جبکہ اخراجات کا تخمینہ بشمول سالانہ ترقیاتی پروگرام بھی 344 ارب روپے ہے۔ اس طرح یہ ایک متوازن بجٹ ہے۔ مجھے یہ بیان کرتے ہوئے مسرت ہو رہی ہے کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں خیبر پختونخوا کے عوام پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا ہے۔ اس طرح موجودہ ٹیکسوں میں بھی کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا، البتہ ٹیکس نظام میں اصلاحات کے عمل کو خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی کے قیام سے شروع کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر،
آئندہ مالی سال کے محصولات کی تفصیلات کچھ اس طرح ہے۔ مرکزی ٹیکسوں میں سے صوبے کو 198 ارب 26 کروڑ 93 لاکھ روپے ملنے کا امکان ہے، جو رواں مالی سال کی نسبت 8% زیادہ ہے۔ بدامنی کے خلاف جنگ کے اخراجات کے طور پر 23 ارب 82 کروڑ 34 لاکھ روپے ملنے کی توقع ہے، جو رواں مالی سال کی نسبت 8% زیادہ ہے۔ صوبے کے جنوبی اضلاع میں تیل و گیس کی پیداوار پر رائلٹی کی مد میں 27 ارب 49 کروڑ 57 لاکھ 41 ہزار روپے ملیں گے، جو رواں مالی سال کی نسبت 24% زیادہ ہے۔ سروسز پر جنرل ٹیکس کے سے 6 ارب ملنے کی توقع ہے، جبکہ صوبے کے اپنے محاصل سے تقریباً 8 ارب 55 کروڑ 92 لاکھ 63 ہزار روپے وصولی کا امکان ہے۔ علاوہ ازیں صوبے میں واقع اپنے وسائل سے قائم شدہ پن بجلی گھروں سے 2 ارب 36 کروڑ 12 لاکھ 56 ہزار روپے ملیں گے۔ اس طرح صوبے کے اپنے محاصل کا مجموعی حجم 10 ارب 92 کروڑ 5 لاکھ 19 ہزار روپے ہوگا۔ بجلی کے خالص منافع کی مد میں 6 ارب روپے اور خالص منافع کی بقایا جات کی مد میں 25 ارب روپے ملیں گے۔ دیگر متفرق وسائل سے 72 کروڑ 70 لاکھ روپے ملنے کی توقع ہے۔ پارن پروجیکٹ کا اسسٹنس کی مد میں 35 ارب روپے ملنے کی توقع ہے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال میں اخراجات کا تخمینہ 344 ارب روپے ہے، جس میں 211 ارب روپے اخراجات جاریہ کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جو رواں مالی سال کی نسبت تقریباً 10% زیادہ ہے۔ چیدہ اخراجات کی تفصیل کچھ یوں ہے: صحت کے لیے 22 ارب 80 کروڑ 70 لاکھ 5 ہزار روپے، تعلیم کے لیے 66 ارب 7 کروڑ 80 لاکھ 30 ہزار روپیہ، پولیس کے لیے 23 ارب 78 کروڑ 13 لاکھ 98 ہزار، اریگیشن کے لیے 3 ارب 12 کروڑ 21 لاکھ 58 ہزار، فنی تعلیم اور افرادی تربیت کے لیے 1 ارب 97 کروڑ 24 لاکھ 41 ہزار، زراعت کے لیے 2 ارب 91 کروڑ 38 لاکھ 69 ہزار، ماحولیات کے لیے 1 ارب 27 کروڑ 51 لاکھ 22 ہزار، مواصلات و تعمیرات کے لیے 4 ارب 93 کروڑ 58 ہزار، پینشن کے لیے 24 ارب روپے، گندم پر سبسڈی کے لیے 2 ارب 50 کروڑ روپے اور قرضوں پر مارک اپ کے ادائیگی کے لیے 11 ارب 16 کروڑ 94 لاکھ 1 ہزار روپے رکھے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، آپ کی اجازت سے مالی سال 2013-14 کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کا مختصر جائزہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کا کل حجم 118 ارب روپے ہے۔ آئندہ مالی سال کا صوبائی ترقیاتی پروگرام 83 ارب روپے پر محیط ہے، جو کہ رواں مالی سال کے منظور شدہ تخمینے سے 12% زیادہ ہے۔ صوبائی ترقیاتی پروگرام 983 منصوبوں پر مشتمل ہے، جن میں 609 جاری اور 374 نئے منصوبے شامل ہیں۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ سالانہ ترقیاتی پروگرام 2013-14 کی تیاری میں ہم نے زیادہ رقم جاری منصوبوں کے لیے مختص کیے، تاکہ ان کے فوری تکمیل سے عوام الناس کو نہ صرف فائدہ پہنچے بلکہ تھرو فارورڈ لائبلٹی کو کم سے کم کیا جا سکے۔ رواں مالی سال میں بیرونی امداد کی مد میں 23 ارب 25 کروڑ 80 لاکھ روپے متوقع تھیں، جبکہ آئندہ مالی سال کے لیے بیرونی امداد کے تحت 35 ارب روپے کا تخمینہ ہے۔ اس میں 30 ارب 69 کروڑ 52 لاکھ 80 ہزار روپے گرانٹ اور صرف 4 ارب 30 کروڑ 47 لاکھ اور 20 ہزار روپے آسان شرائط پر قرضہ ہے۔ اس سلسلے میں ہم دوست ممالک کے مشکور ہیں اور مزید تعاون کی بھی امید رکھتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہماری مخلوط حکومت نے مالیاتی نظم و ضبط کو مؤثر بنانے کے لیے بجٹ کو 3 حصوں میں یعنی فلاحی، ترقیاتی اور انتظامی بجٹ میں تقسیم کیا ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 162 ارب 96 کروڑ 90 لاکھ روپے فلاحی بجٹ کے لیے مختص کرنے کی تجویز ہے، جو رواں مالی سال کے مقابلے میں 7% زیادہ ہے۔ ترقیاتی بجٹ کے لیے آئندہ مالی سال 118 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے، جو رواں مالی سال کی نسبت 17% زیادہ ہے۔ ترقیاتی بجٹ میں اس امر پر خصوصی توجہ دی گئی ہے کہ وہ جاریہ اسکیمیں جن کی تکمیل سے عوام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ یقینی ہے، انہیں پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اولین ترجیح کے طور پر فنڈ کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اس طرح انتظامی بجٹ کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 63 ارب 3 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے، جو رواں مالی سال کی نسبت 14% زیادہ ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کے سامنے انتہائی گمبھیر مسائل کے حل کے لیے انقلابی اقدامات اور سالانہ ترقیاتی پروگرام برائے 2013-14 پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، بصارت اور سماعت و قوت گویائی سے محروم،
خصوصی افراد اور ذہنی و جسمانی معذوروں کے فلاح و بہبود کے لیے متعدد منصوبوں پر کام ہوگا۔ ملازمتوں میں ان کے کوٹا، معذوری سرٹیفکیٹ کا اجرا، سفید چڑی، اعلیٰ سماعت، ویل چیئر اور ٹرائی سائیکل کے فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت خواتین کے خلاف ہر قسم کے امتیازی سلوک کے خاتمے کے لیے خصوصی توجہ دے گی اور ان کو معاشرے میں جائز مقام دلوانے کے لیے بھرپور کوشش کی جائے گی۔ سیاسی شرکت اور معاشرتی ترقی کے مواقع دیے جائیں گے۔ غیر مقامی خواتین استانیوں کو ٹرانسپورٹ الاؤنس دیا جائے گا اور حتی المقدور کوشش ہوگی کہ خواتین استانیوں کو ان کی یونین کونسل کے اسکولوں میں ہی تعینات کیا جائے۔ اسکول جانے والے بچوں کے لیے پہلے سے جاری تمام سہولتیں میسر رہے گی۔ اس کے علاوہ صوبے کے مختلف اضلاع میں سماجی بہبود کمپلیکس کی تعمیر، خواتین کے لیے دستکاری اور ہنر سکھانے کے سنٹر کا قیام، خصوصی بچوں کی تعلیم کے لیے اساتذہ ٹریننگ سنٹر کے قیام کے علاوہ ہنرمند گھریلو خواتین کے فلاح و بہبود و ترقی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ گداگروں کی بحالی کے مراکز اور دارالکفالہ اور منشیات کے عادی افراد کے بحالی کے لیے مراکز جو پہلے سے قائم کیے گئے تھے، موجودہ حکومت ان اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ مرحلہ وار مزید ایسے مراکز قائم کرے گی۔ سال 2013-14 میں اس شعبے کے 31 منصوبوں کے لیے 49 کروڑ 28 لاکھ روپے مختص کیے گئے۔ جناب اسپیکر، محکمہ بہبود آبادی زچہ و بچے کی مناسب نگہداشت کے علاوہ عام الناس کو بہبود آبادی اور تولیدی صحت کی خدمات مہیا کرنے کے لیے ایک جامع اور مربوط منصوبے پر کام کر رہا ہے، جن میں دور افتادہ علاقوں میں سہولیات کی فراہمی اور خصوصی مراکز کے قیام کو یقینی بنایا جائے گا۔ آئندہ مالی سال میں اس شعبے کے 6 منصوبوں کے 20 کروڑ 48 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، صوبہ خیبر پختونخوا کا ثقافتی ورثہ محلی حقوق، علاقائی خوبصورتی اور گندہارہ تہذیب کی تاریخی خط و خال سیاحوں کے لیے مزید پرکشش بنائے جائیں گے۔ سیاحوں کے لیے سہولیات و سیاحت کے شعبے کو مزید وسعت دی جائے گی تاکہ صوبے کے رونق بحال ہو جائے۔ سیاحت کے شعبے میں پرائیویٹ سیکٹر کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ علاوہ ازیں صوبائی حکومت اس شعبے کو مزید پرکشش بنانے کے لیے ٹورزم پالیسی اور نیو انیشیٹیو کے نام سے ایک نیا منصوبہ شروع کر رہی ہے۔ صوبائی حکومت نے اس شعبے کے 39 منصوبوں کے لیے 87 کروڑ 10 لاکھ روپے مختص کیے ہیں۔ جناب اسپیکر، صوبے کے مختلف اضلاع میں دارالعلوم کی تعمیر و ترقی، مقبروں کے گرہ حفاظتی چاردیواری کی تعمیر، یتیم خانوں کا قیام، حیات آباد میں ماڈل دینی مدرسے کے قیام کے ساتھ ساتھ مساجد کے پیش اماموں کے لیے اسلامی کتب کی خریداری بھی شامل ہے۔ اقلیتی برادری کی تعلیمی اداروں، رہائشی کالونیوں اور مذہبی مقامات کی تعمیر و مرمت و بحالی اور مشنری اسکول کے طلبہ کے لیے مفت کتابیں، یونیفارم، ٹیوشن فیس اور تعلیمی وظائف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ علاوہ ازیں کیلاش کے اقلیتی برادری کے لیے خصوصی پیکج بھی تیار کیا گیا ہے۔ اس شعبے کے کل 14 منصوبوں کے لیے 10 کروڑ 60 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، صوبائی حکومت آئندہ مالی سال صوبے کے مختلف علاقوں میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے لیے منصوبے شروع کرے گی، جس سے مختلف اضلاع میں 521 کلومیٹر پختہ سڑکیں اور 14 RCC پلوں کے علاوہ 35 اسٹیل پلوں کی تعمیر و تنصیب مکمل کی جائے گی۔ اس کے علاوہ صوبے کے مختلف اضلاع میں پلوں اور سڑکوں کی جائزہ رپورٹ بھی تیار کی جائے گی۔ آئندہ مالی سال میں اس شعبے کے 107 منصوبوں کے لیے 10 ارب 25 کروڑ 83 لاکھ روپے مختص کیے گئے۔ اب میں کلین اینڈ گرین پشاور شہر کے حوالے سے چند اہم اقدامات کا اعلان کروں گا۔ پشاور خیبر پختونخوا کے ماتھے کا جھومر ہے، اس کا حسن پوری صوبے کا حسن ہے، مگر افسوس کے ماضی میں اس پر ہر طرح کا معاشی، تعلیمی، سماجی اور سیاسی بوجھ تو ڈالا گیا، مگر جب اس کے حقوق اور ترقی کی بات آئی تو اسے مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا۔ ہم پشاور کے عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ پشاور کو ہم دوبارہ پھولوں کا شہر بنائیں گے انشاءاللہ۔ اس کی تزئین و آرائش کے ساتھ اس کے صفائی کا بہترین انتظام کریں گے۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کی تعمیر، صاف پانی کی فراہمی اور سیوریج اور ڈرینیج سسٹم کو دنیا کی ترقی یافتہ شہروں کی طرز پر ترقی دیں گے۔ اس مقصد کے لیے 1 ارب کی رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ علاوہ ازیں پشاور شہر میں ماڈل واٹر اینڈ سینیٹیشن کمپنی کے قیام کو ممکن بنانے، میونسپل خدمات کی بہم رسانی یقینی بنانے اور پشاور کے سڑکوں پر بڑھتے ہوئے ٹریفک کے دباؤ اور شہریوں کی مشکلات کے پیش نظر
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ताउन से एक मास ट्रांजिट सिस्टम की फिजिबिलिटी स्टडी भी आइंदा माली साल कराई जाने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, पेशावर में ट्रैफिक और आमद-ओ-रफ्त के मसाइल हल करने के लिए जारी मंसूबों जिनमें मौलाना मुफ्ती महमूद फ्लाई ओवर भी शामिल है को इस साल मुकम्मल किया जाएगा। इसके अलावा रिंग रोड के शमाली से यानी 4 सदर रोड ता बजकी रोड की तामीर, बजकी रोड ता वर्सक रोड की तामीर, रिंग रोड पर मौजूदा रेलवे और पास की कुशादगी, उसूल अराजी बराए डिटोर सेक्शन ऑफ सदरन बाईपास पर काम को तेज किया जाएगा। हुकूमत ने नई मनसूबाजात में है एताबाद फेज 3, एंट्री जमरो रोड पर फ्लाईओवर की तामीर, स्पिन जुमात इस्लामिया कॉलेज और इकरा चौक जमरोड रोड पर फ्लाईओवर का डिज़ाइन व तामीर, सेवरेज सिस्टम व अपग्रेडेशन के अलावा मौजूदा सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वर्सक रोड पेशावर की मुरम्मत व बहाली जैसे मनसूबे शामिल किए गए। इसके अलावा पेशावर शहर में मास ट्रांजिट सिस्टम मुतरफ कराने के लिए मनसूबाबंदी का आगाज़ कर दिया गया है। शहर के बड़ी शाहराहों पर ट्रैफिक का बोझ कम करने के लिए नए लिंक रोड की तामीर और पुरानी सड़कों को बेहतर किया जाएगा। पेशावर में शहर आबादी को मुख्तलिफ दुश्वारियों से निकालने के लिए 1 अरब की खतीर रकम से पेशावर अपलेट प्रोग्राम के नाम से एक नया मनसूबा शुरू किया जाएगा, जिसकी तकमील से न सिर्फ इसके इलाकाई खूबसूरती बहाल हो जाएगी, साल 2013-14 में इस शोबे के 20 मनसूबों के लिए 4 अरब 69 करोड़ 21 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, हर घर तक साफ पानी पहुंचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। माली साल 2013-14 में इस शोबे में कई अहम मनसूबों को शामिल किया गया है, जिनमें पुराने व बसीदा पाइपों की तब्दीली, सूबे के मुख्तलिफ अजला में वाटर सप्लाई मनसूबा पर काम, पेशावर मिंगौरा में ग्रेविटी वाटर सप्लाई स्कीम का मुतालियाती जायजे को मुकम्मल करना शामिल है। आइंदा माली साल में शोबे के 20 मनसूबों के लिए 3 अरब 26 करोड़ 18 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, ज़राअत के शोबे में पायदार तरक्की का बराह रास्त इन्हिसार पानी की बरवक़्त दस्तियाबी पर है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में काबिल काश रकबा 6.5 मिलियन एकड़ है, जबकि ज़ेर पाशी रकबा सिर्फ 2.2 मिलियन एकड़ है। पाशी की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए सूबाई हुकूमत ने जिला मर्दाना और मलाकन एजेंसी की 25,200 एकड़ बंजर आज़ादी को पाशी की सहूलियात मुहैया करने के लिए बाइज़ई इरिगेशन मनसूबे पर काम का आगाज़ किया है, जो रवां माली साल में मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा सूबे में दूसरे तरक्याती मनसूबों पर भी काम जारी है, जिनमें पलई डैम 4 सद्दा, दरमलक डैम कुहाट, बांडा डैम और मर्दान खेल डैम करक शामिल है। इन मनसूबों की तकमील से 36,300 एकड़ अराजी सीराब होगी। जनाब स्पीकर, इन मनसूबों के अलावा खानदान जो नाली कच इरिगेशन स्कीम चतराल, हिरोशा स्कीम स्वाद की तामीर के साथ साथ दरियाई स्वाद पर बैराज, सरन राइट बैंक कैनाल, मानसेरा पिहुर हाई लेवल कैनाल सवाबी की तफसीली डिज़ाइन पर काम अगले साल से शुरू किया जाएगा। इसके साथ साथ सूबे के मुख्तलिफ अजला में नई स्कीमें, जिनमें कंडल डैम, सवाबी सनम डैम, दीर लोयर, जलोज़ई डैम, नौशेरा, गदवालिया डैम, हरिपुर जैसे मनसूबे शामिल हैं, की तकमील से तकरीबन 11,600 एकड़ अराजी सैराब होगी। शोबे के 90 मनसूबों के लिए 3 अरब 13 करोड़ 83 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। मैं मुअज़्ज़ज़ ईवान के सामने इस अमर की वजाहत करना चाहता हूँ कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई ADP और फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट के अलावा 169 अहम मनसूबों के लिए PSDP से 84 अरब रुपए से ज़ायद फंड मुख्तस किए गए। इन मनसूबों में 155 जारी मनसूबे और 14 नए मनसूबे शामिल है। इनमें लवारी टनल, हसन अब्दाल हवीलिया मानसेरा एक्सप्रेस वे, नौशेरा दीर चतराल हाईवे, मानसेरा नारान जलकड़ हाईवे, पेशावर नादरन बाईपास, बादशाह डैम और CRBC फर्स्ट लिफ्ट, बेनज़ीर अस्पताल पेशावर जैसे अहम मनसूबे शामिल है। अलावा अजीर रिमॉडलिंग अपवर्सक केनाल सिस्टम के एक बड़ा मनसूबा शामिल किया गया है, जिसके ज़रिए पेशावर और नौशेरा के अजलाम में आबपाशी के निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा। हमने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में वफाकी हुकूमत को ये बावर कराया है कि रवां माली साल के बरकस अगले 2013-14 के लिए मुख्तस शुद्दा रकम की अजरा को यकीनी बनाया जाए। जनाब स्पीकर, ट्रांसपोर्ट के शोबे में आवाम को आमद-ओ-रफ्त और तिजारती अशिया के नक़ल हमल के बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम 13-14 में 10 मनसूबे के लिए कुल 16 करोड़ 63 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस शोबे के काबिल ज़िक्र मनसूबे में पेशावर के लिए मास्टर प्लानिंग फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग यूनिट का क़याम
عمل میں لایا جائے گا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا بجٹ اس وقت پیش کیا جا رہا ہے اور صوبائی وزیر خزانہ سراج الحق اس وقت صوبائی بجٹ پیش کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ معاشرتی طبقوں